اب اس کے بعد جو ہے کہ ایک کتاب ہے گجرات کی تاریخ کے اوپر، اس کتاب کا نام ہے ذکراً قائماً۔ اب حضرت مولانا عیسیٰ منصوری صاحب سے گزارش ہے کہ حضرت والا تشریف لائیں۔ حضرت مولانا عیسیٰ منصوری صاحب ڈائس پر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین۔ معزز مہمان، قابل صد احترام علماء اکرام اور معزز سامعین، ہمارے مفتی صاحب نے موضوع مقرر کر دیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ میں اسی موضوع پر بولنا چاہتا تھا، لیکن مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی، اور ہمارے بردنی صاحب نے بھی ماشاءاللہ آج کے حالات پر، اس لیے بہت مختصر میں اس موضوع پر بولوں گا، اس کے بعد میں اپنی کچھ اور باتیں کہوں گا۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جنگ آزادی میں ہمارا 200 سال کا کردار ہے۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ شہید ہوئے، 1799 میں سلطان ٹیپو شہید کی شہادت پر انگریز فوج کے چیف آف اسٹاف نے کہہ دیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ 1915 میں ریشم العمار کی تحریک حضرت شیخ الہند کے ذریعے سے چلی، اور اس سے پہلے 1831 میں بالاکوٹ کا افسوسناک واقعہ سانحہ سامنے آیا، جہاں پر کتنے بڑے بڑے علماء نے جام شہادت نوش کیا۔ ہم سب واقف ہیں اس سے، لیکن آج سب سے بڑا ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے مسائل مثلا ہندوستان میں کیا ہیں؟ ہمارے مسائل غربت ہے، تعلیمی پسماندگی ہے، پارلیمنٹ میں ہماری کم از کم 100 سیٹیں ہونی چاہیے، 20 سیٹیں ہیں، حکومت کی ناانصافیاں ہیں، پولیس جب چاہتی ہے ہمارے نوجوانوں کو پکڑ کے انکاؤنٹر کے نام پر قتل کر دیتی ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، روز تذکرہ ہوتا رہتا ہے، لکھا جاتا ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ میرے محترم بھائی و دوست اور بزرگوں، میں سمجھتا ہوں اس کا حل ہمارے نزدیک صرف ایک ہے کہ ہم اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور دنیا کے انسانوں کے لیے اسلام کا داعی بن کے کھڑے ہوں۔ فلسطینی 100% تعلیم یافتہ ہیں، ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ عربوں کے پاس مال کی فراوانی ہے، ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ہماری کتنی سلطنتیں، ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو خدا سے رشتہ قائم نہیں کریں گے اپنا، اور جب تک ہم انسانیت کے لیے داعی بن کے نہیں کھڑے ہوں گے۔ آج دنیا کی اسٹیج پر پورے عالم اسلام میں مسلمان مظلوم ہیں، یہ کشمیری مظلوم، یہ فلسطینی مظلوم، یہ فلاں مظلوم، یہ چیچنیا کے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے انسانوں کے نزدیک ہم مظلوم ہیں، لیکن شاید خدا کے نزدیک ہم ظالم ہیں، کہ ہم نے خدا کا پیغام دنیا میں بسنے والے 6 بلین انسانوں کو ہم نے ایمان نہیں پہنچایا، ہم نے صحیح راستہ نہیں بتایا ان کو۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے بہت مشکل ہے۔ ہندوستان میں ہمارے دوست ہیں مولانا کلیم صدیقی، آج وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہندو جو فوج میں ہیں، سول میں ہیں، ڈاکٹر ہیں، روزانہ مسلمان دسیوں کے تعداد میں ہو رہے ہیں۔ ایک سی بی آئی کا آفیسر انتہائی متعصب مسلمان سخت عناد رکھنے والا آتا ہے کہ آپ کیوں کنورٹ کرائے دین کو، مذہب کو، کیوں آپ لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں؟ مولانا کہتے ہیں بھائی میرا عقیدہ ہے کہ اسلام کے بغیر کوئی آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں چاہتا ہوں ہر انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔ اگر آپ ہندو ہیں اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہندو مذہب کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا،
تو آپ کو بھی بے چینی ہونی چاہیے کہ ہر انسان کو ہندو کیسے بنائیں. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں آپ مسلمان ہو جائیں. مولانا 2 گھنٹے بعد کیوں مسلمان ہو کر اٹھا؟ بابری مسجد کے توڑنے والے جنہوں نے پہلا کدال چلایا تھا، کتنا مسلمانوں شہید کیا تھا، آج ان کا یہ حال ہے مولانا کے ہاتھ پر کہ 37 مسجدیں بنا چکے ہیں اور 40 مسجدیں پنجاب میں ویران جو تھی غیروں قبضے میں آباد کر چکے ہیں. طے کر چکے 100 مسجدیں ہم نہیں بنائیں گے. 100 کو یہ 1-2 واقعات نہیں، ہزاروں واقعات ہیں. ابھی 3 جلدوں میں ان کی کتاب آئی ہے نسیم ہدایت کے جھونکے. کس طرح پر ایک آدمی بھارت میں رہتے ہوئے، ایک ڈاکٹر کمپیوٹر سائنس کا امریکہ سے نیو یارک سے جہاز میں بیٹھتا ان کے پاس، وہ کہتا ہے مولانا بھگوان خدا، اس کی تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. مولانا کہتے ہیں دیکھیے آپ کمپیوٹر سائنس کے ڈاکٹر ہیں، ایک بڑھیا تھی چرخہ کاٹنے والی، اس کی بات بھی آپ نہیں سمجھتے. ایک بڑھیا سے کسی نے پوچھا کہ اماں یہ چرخہ آپ کاٹتی رہتی ہیں، یہ بتائیے کوئی خدا ہے، کوئی بھگوان ہے؟ اس نے کہا بیٹا ہاں ہے اور ایک ہی ہے. کہ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ چرخہ ہے سود کاٹنے کا، جب تک میں چلاتی رہتی ہوں وہ چلتا رہتا ہے، جب میں رک جاتی ہوں رک جاتا ہے، اور جب تک میں اکیلی چلاتی ہوں وہ کام کرتا ہے، دھاگا بنتا ہے اس سے، اور جب میرے ناتی نواسی پوتی انگلی لگا دیتی ہے تو وہ خراب درہم برہم ہو جاتا ہے. تو ایک چرخہ بھی نہیں چل سکتا کسی کے بغیر. یہ کائنات سنسار کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ اور لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک سے زیادہ ہوتے خدا تو نظام درہم برہم ہو جاتا. ایک کہتا ہے دن رکھنا، ایک کہتا ہے رات رکھنی ہے. پھر اس نے سوال کیا کہ مولانا یہ بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں قرآن کی طرف آ جاؤ، وید کی طرف آ جاؤ، بائبل کی طرف. مولانا کا دیکھیے ساری کائنات کا بنانے والا جب ایک ہے، جب دھرتی ایک ہے، آسمان ایک ہے، چاند ہر ایک مذہب کا ایک ہے، سورج ایک ہے، تو جو آخری مذہب ہے وہ ان الدین عند اللہ الاسلام. پھر مولانا فرمایا کہ دیکھیے اگر کوئی مانے کہ یہاں کے ڈیوڈ کیمرون پرائم منسٹر کو تو مانتا ہوں لیکن یہاں کے آئین کو نہیں مانتا، وہ غدار ہے. اسی طرح پر خدا کو اگر آپ مانتے ہیں تو خدا کی شریعت اور خدا کا قانون جو قرآن ہے، غدار کو رہنے کا حق نہیں ہے. اور مولانا کا دیکھیے یہ خدا کی اتنی پاکیزہ سرزمین، ستاروں سے جگمگاتا ہوا آسمان، یہ چرندے پرندے ہیں، یہ پہاڑ دریا اور یہ ہوائیں، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کا نیشنلٹی حاصل نہیں ہے جب تک ہم خدا کو نہ مانیں. موت کے چیک پوسٹ پر خدا کی فوج کا اسٹاف ہمیں جیل میں بھیج دے گا غدار کی طرح پر جہنم میں، وہ مسلمان ہو کر اترتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کہنا کہ آج نہیں ہو سکتا، آج ہر حالت میں ہو سکتا ہے، ہم کر سکتے ہیں. تو ہماری اپنی ذمہ داری کا میں کہہ رہا تھا آج مسلمان خدا کے نزدیک ظالم ہے، وہ امانت لے کر بیٹھا ہے اور خدا کے بندوں تک نہیں پہنچا رہا. ایک میرا دوست بمبئی میں چائے پی رہا تھا ہوٹل میں، ایک جگہ فساد ہوا، پولیس نے جو درندگی کی، حکام نے درندگی کی، اخبارات میں آیا. اس نے کہا مولانا واقعی اس درندگی پر دل دکھتا ہے، آنکھ میری روتی ہے، دل میرا روتا ہے، لیکن اس بھارت میں آپ روزانہ دیکھتے ہیں کروڑوں انسان مر مر کے جہنم میں جا رہے ہیں، آپ اپنا دنیا کمانے میں لگے رہے. ان سے جہنم سے بچانے کی فکر نہیں کی تو اللہ نے ان کو استعمال کر کے آپ کی دنیا کو جہنم بنا دیا. جب تک ہم اس بات کی طرف نہیں لوٹیں گے اپنی ذمہ داری کی طرف، جب تک ہمارے حالات چاہے 100% تعلیم یافتہ ہو جائیں، چاہے بھارت کی پارلیمنٹ میں 100 ہمارے ممبر ہو جائیں، چاہے مال کی فراوانی ہو جائے، ہمارے حالات بدلنے والے نہیں ہیں. اور ہندوستان کی سرزمین
ایسی سرزمین ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، تاریخ میں نہیں ملتی۔ 800 سال تک ہم نے حکومت کی، یہ تاریخ جانتے ہیں نوائز صاحب، سب حضرات جانتے ہیں۔ کبھی کوئی عوامی بغاوت ہندو کی طرف سے ہوئی ہے؟ کوئی بغاوت مسلمان حکومت کے خلاف نہیں ہوئی ہے، عوامی بغاوت۔ کوئی مثال پیش کر دیں۔ اور جو لڑائیاں تھیں وہ بادشاہوں کی لڑائیاں تھیں، مذہب کی لڑائیاں نہیں تھیں۔ 2 بڑی مثالیں دوں گا، وقت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مشہور شیوا جی کے نام پر برہمن واد آج ہندو کو بھڑکا کر حیوان بنا رہا ہر مسلمان کا خون کا پیاسا۔ شیوا جی کے جو پرائیویٹ سیکرٹری تھے، سیکرٹری آف دا اسٹیٹ صدر الدین تھے۔ شیوا جی کی بحریہ کے جو سالار تھے وہ مسلمان تھے۔ توپ کا ابراہیم گادری تھے۔ صدا حنبل اور صدا بلال ان کے فوج کے سالار تھے۔ یہ مذہبی شیوا جی جس وقت میں اپنا تاج پوشی کا وقت آیا، برہمن نے کہا نیچ ذات کا یہ شودر ہے، اسے بیچارے کو 800 میل سے برہمن کو بلانا پڑا تھا تاج پوشی کے لیے، جو اس کے نام پر آج بھڑکایا جا رہا ہے۔ آج مہارانا پرتاپ کے نام پر مسلمانوں کو کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ مہارانا پرتاپ کی جو جنگ تھی اکبر کے ساتھ، اکبر اعظم کے ساتھ، اکبر اعظم کی فوج کے سردار کون تھے؟ 40,000 راجپوت تھے، مان سنگھ اس کے سردار تھے۔ اور مہارانا پرتاپ کی فوج میں بالور کے حکمران تاج محمد 1,000 اپنی پٹھانوں کے ساتھ شریک تھے۔ سور خان ایک اور سردار ان کے ساتھ میں تھا۔ تو یہ بھارت کی سرزمین ایسی ہے کہ وہاں مذہبی لڑائیاں نہیں ہوئی ہیں، یہ انگریز نے آ کر بیج بویا۔ 12 مسلمانوں نے شکست کھائی ہے۔ کبھی کوئی رنگیلا رسول جیسی کتاب کسی نے لکھی؟ حضور کی شان میں گستاخی کی؟ یہ انگریز کے آنے کے بعد یہ RSS، یہ برہمنواد، یہ بجرنگ دل، ان شیطانوں کو تیار کیا انگریز نے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری جو ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں اٹھنا، ایمان کی دعوت کو لے کر اٹھنا۔ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نہیں آیا تو اس کا مطلب کیا؟ ہماری چھٹی۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ ساری دنیا میں جو انسانیت پریشان ہے، مٹھی بھر سرمایہ داروں نے خون نچوڑ رکھا ہے، ہر انسان کو پریشانی میں ڈال رکھا ہے۔ اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں کہ ہم نے اللہ کا پیغام نہ ایمان ان تک پہنچایا، نہ اسلام ان تک پہنچایا، نہ صحیح راستہ ان کو بتایا۔ ہم تاجر میں بہت اچھے ہیں، اگر ہم کہیں دکان لگاتے ہیں نہیں چلتی تو ہم یہ نہیں کہتے نہیں دکان بند کر دو، نہیں ہو سکتا اسٹاف نہ ہے، اسٹاف بدلو۔ پھر بھی نہیں چل رہی، ہم سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ڈیکوریشن، فرنیچر ترغیب دلانے والا نہ ہو، اس کو بدلو۔ پھر نہیں چل رہی تو ہم سوچتے ہیں کہ جہاں پلاسٹک کی دکان ہونی چاہیے، کپڑے کی نہیں چلتی۔ پھر بھی نہیں چل رہی تو ہم جگہ بدلتے ہیں، پھر اشتہارات کو استعمال کرتے ہیں، ایڈورٹائز کرتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، یہاں تک کہ چلا کر رہتے ہیں۔ بہت عقل مند ہے اپنی تجارت کے لیے۔ اور اسلام کے بارے میں کیا رویہ ہمارا؟ وہی پرانے انداز کی۔ بھائی لوگ نہیں سنتے ہیں، لوگ قرآن لیتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ آپ تجارت کے بارے میں کتنے حربے استعمال کرتے ہیں اپنے مال بیچنے کے لیے۔ ایک دائی کی حیثیت ایک تاجر کی طرح پر ہوتی ہے، اور تاجر جو ہے گاہکوں کو حریف نہیں بناتا۔ تاجر گاہکوں کے گستاخی، بدتمیزی، بےہودگی کو برداشت کرتا ہے، اسے مال بیچنا ہے۔ ہم دنیا کے حریف نہیں تھے، دنیا کے ہمدرد تھے، دنیا کو خدا سے ملانے کے لیے آئے تھے۔ ہم اس لیے آئے تھے کہ وہ نظام دنیا میں برپا ہو کہ ہر انسان اپنے خالق کو پہچانے۔ جب ایک جگہ میں ہاسپٹل میں گیا، لوگوں نے کہا بچے کے لیے، ایک میرے دوست نے ان کے دعا کی، ایک ہندو عورت نے کہا کرتے ہیں، میں نے اس کے لیے بھی کر دی۔ اور میں نے ایک نرس کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا ایک معمولی انسان ہوں، مسلمان ہوں۔ یہ سارے میرے خونی رشتہ دار ہیں، خون کا رشتہ ہے میرا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میدان عرفات میں، الا ان اباکم واحد وربکم واحد،
تم سب کا باپ ایک ہے، ایک ہی باپ کا